اسامہ بن لادن ایک تفصیلی دستاویزی ابتدائی زندگی اسامہ بن محمد بن عود بن لادن 3 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک امیر سعودی تاجر محمد بن لادن کی بیٹی تھی جو یمن سے سعودی عرب آئی تھی اور تعمیرات کی کاروبار میں بہت کامیاب ہوئی۔ اسامہ کا تعلق ایک بڑی اور مشہور خاندان سے تھا اور وہ اپنی والد کی 54 اولادوں میں سے ایک تھی۔ تعلیم اور ابتدائی اثرات۔ اسامہ نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب میں حاصل کی اور بعد میں سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے اقتصادیات اور کاروباری انتظامیہ کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں ان کی ملاقات کچھ اسلامی شدت پسند طلباء سے ہوئی جو ان کے نظریات اور دنیاوی نظریے پر گہرے اثرات ڈالنے والی تھی۔ افغان جہاد 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ نے افغان مجاہدین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی خاندانی دولت اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے افغان مجاہدین کے لیے مالی امداد، ہتھیار اور تربیتی مراکز فراہم کیے۔ اس دوران اسامہ نے کئی عرب رضاکاروں کو بھی افغانستان لانے اور تربیت دینے کا اہتمام کیا۔ یہ ان کے لیے ایک اہم تجربہ تھا جس نے ان کے نظریات کو مزید شدت بخشی۔ القاعدہ کا قیام 1988 میں سوویت یونین کے واپسی کے قریب اسامہ بن لادن نے القاعدہ، جس کا مطلب بنیاد ہے، نامی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ القاعدہ کا مقصد مسلمانوں کے دنیا بھر میں تحفظ کرنا اور اسلامی حکومتوں کا قیام تھا۔ اس تنظیم نے جلد ہے عالمی سطح پر اسلامی شدت پسندوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ امریکی مخالفت 1990 کے دہائی میں اسامہ بن لادن نے امریکی کو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ 1996 میں انہوں نے سعودی عرب چھوڑ کر سوڈان میں پناہ لی، مگر بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے انہیں وہاں سے بھی نکلنا پڑا اور وہ افغانستان چلی گئی۔ یہاں طالبان کی حکومت نے انہیں پناہ دی اور القاعدہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اسٹیرسک 1998 کی حملی 7 اگست 1998 کو القاعدہ نے کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کیے، جن میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور 4000 سے زائد زخمی ہوئی۔ اس حملے نے اسامہ بن لادن کو عالمی سطح پر دہشت گردی کی سب سے بڑی رہنما کے طور پر پہچان دلائے۔ 11 ستمبر 2001 اسامہ بن لادن اور القاعدہ کا سب سے معروف اور تباہ کن حملہ 11 ستمبر 2001 کو ہوا، جب القاعدہ کے 19 دہشت گردوں نے 4 امریکی مسافر طیارے اغوا کیے اور ان میں سے 2 کو نیویارک کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں ٹاور سے ٹکرا دیا، جبکہ ایک کو پینٹاگون سے ٹکرا دیا گیا۔ چوتھا طیارہ پنسلوانیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حملے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئی اور یہ واقعہ عالمی تاریخ کی بدترین دہشت گرد حملوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکی ردعمل اور جنگ 11 ستمبر کی حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان کیا اور افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طالبان حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور القاعدہ کے اراکین کو پکڑنے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ اسامہ بن لادن کئی سالوں تک فرار رہی اور ان کا سراغ لگانا امریکی انٹیلی جنس کی سب سے بڑی ترجیح بن گیا۔ اسامہ بن لادن کی موت 2 مئی 2011 کو امریکی نیوی سیلز کی ایک خفیہ آپریشن کے دوران اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک محفوظ مکان میں ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی موت نے القاعدہ کے لیے ایک بڑا دھچکا دیا، مگر اس تنظیم نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اثرات اور وراثت۔ اسامہ بن لادن کی زندگی اور موت نے عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک نیا موڑ دیا۔ ان کی دہشت گردی کی حکمت عملی اور عالمی جہاد کے نظریے نے دنیا بھر میں کئی اسلامی شدت پسند تنظیموں کو متاثر کیا۔ آج بھی اسامہ بن لادن کا نام دہشت گردی اور انتھا پسندی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان کی وراثت نے عالمی سیاست اور سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتھا پسندی کی مسائل کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔
ان کی زندگی اور موت نے عالمی تاریخ پر گہری نقوش چھوڑی ہیں اور ان کی اعمال نے کئی بے گناہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔